بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، ایجوکیشن ہب آف خواجہ حسن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیٹرز کی جاب کے حوالے سے بہت ہی سارے ایشوز ہیں، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم پی پی ایس سی کے تھرو آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بہت سارے سوال و جواب ہیں۔ تو ایک نوٹیفیکیشن آیا جس کی وضاحت میں آپ کو لازمی کر دوں کہ اس کا مین سبجیکٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک اویئرنیس نوٹس ریگارڈنگ ریکروٹمنٹ آف ایجوکیٹر۔ تو اس میں یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ جو سیٹیں ہوں گی پی پی ایس سی کے تھرو آئیں گی، اور کسی جو فیک ایجنسیز ہیں یا کوئی پرائیویٹ ہیں، یا اگر کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کسی بھی قسم کی تو اس کے ذریعے نہیں ہوں گی۔ پی پی ایس سی نے پہلے اس کو کلیئر کر دیا تھا، یہ لاسٹ ٹائم ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، تو پھر دوبارہ اس کی یہ وضاحت کی ہے انہوں نے کہ یہ آپ لیٹر غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ کچھ ٹیسٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ایجوکیٹرز کو ایک پیسے لے رہی ہیں، ان سے ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ پری اسیسمنٹ پریپریشن ہے یا پری اسیسمنٹ ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم ایجوکیٹر کے لیے، اور وہاں پر بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو ایجنسیز ہیں فیک ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہمارے جو سادہ لوگ پاکستانی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے واضح اپنی جو پالیسی ہے پی پی ایس سی کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ جاری کیا ہے تاکہ آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، اس قسم کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی سلیبس بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھی پاسٹ پیپر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اس کی طرف تیاری کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو سلیبس ہو سکتا ہے وہ آپ کو میں ایک طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ میں اس کی تیاری بھی کرواؤں گا۔ اس طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، جو پرائمری لیول کی سیٹ ہوتی ہیں اس میں صرف دو کیڈر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سائنس کا اور ایک ہوتا ہے آرٹس کا۔ تو جو آرٹس ہوتی ہے اس میں اسلامیات بھی ہو گئی، اس میں اردو بھی ہو گئی، اس میں میتھ بھی ہو گئی، بیسک میتھ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس میں جنرل ایوری ڈے سائنس بھی ہو گئی، اس میں بیسک انگلش ہو گئی، اردو ہو گئی، کرنٹ افیئر ہو گیا، جنرل نالج ہو گیا۔ تو ظاہری بات ہے جو آرٹس کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، جس طرح این ٹی ایس کا پورشن وائز آتا تھا، تو جو پی پی ایس سی ہے وہ بھی جو پرائمری لیول کا ہوگا اس میں وہ کیڈر وائز ہوگا، تو اس میں جو آرٹس کی سیٹیں ہوں گی وہ ظاہری بات ہے ان سب کا کولیبوریٹ ہوگا۔ اسی طرح جو سائنس کا جو وہ میں اب بتا رہا ہوں یہ آرٹس کا تھا، تو سائنس کا کس طرح ہوگا کہ اس میں بھی ایک پورشن ہوگا جس میں جنرل نالج کا ہوگا، کرنٹ افیئر کا ہوگا، اس میں کے کچھ نمبر ہوں گے، لیکن باقی جو ہوگا وہ ظاہری بات ہے سائنس سبجیکٹ سے ہوگا۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی میٹرک سے لے کر انٹر تک ماسٹر ڈگری کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پرائمری لیول سے لے کر ماسٹر میٹرک لیول تک آپ کی جتنے بھی آپ کی بکس ہیں آپ نے ان کو ایک دفعہ گو تھرو لازمی کرنا ہے، اگر آپ نے ایک جاب کنفرم لینی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تکا لگتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے کنفرم سیٹ لینی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے، ہمارے بھی نیٹ ورک ہے انشاءاللہ تیاری کروائیں گے، لیکن یہ کیا کہ آپ نے ماسٹر ڈگری تک تیاری کرنے ہیں، کیونکہ اسی مضمون میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں کتابیں آ رہی ہیں، بہت ساری کتابیں میں نے بھی دیکھی ہے نیو جابس کے حوالے سے، ایجوکیٹر کے نیو سلیبس کے بارے سے، تو وہ جو پبلشر ہے وہ صرف اور صرف آپ کو چونا لگاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے جو پی پی ایس سی کے پیپر بناتے ہیں، جو پینل ہوتا ہے اس میں جو پنجاب کے ارکان ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو سندھ ہوتا ہے اور ہمارا جو کے پی کے اور بلوچستان، یہ جو تین صوبے ہیں ان کے جو سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آ کے کیا کرتے ہیں، پیپر بناتے ہیں۔ تو پنجاب کے جو اکثر یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز لیول پر ہوتے ہیں، ہاں ان سے کچھ ان سے رائے لی جاتی ہے، لیکن جو پیپر سیٹر ہوتے ہیں وہ عموماً باہر کے لیتے ہیں، پی پی ایس سی ان کو ہی ہائر کرتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے بھی ایک ایسا ایشو چلا ہے جو پیپر لیک کے حوالے سے کچھ افراد ہیں ان کو اور افراد کو بھی پکڑا گیا ہے، اس میں ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میڈیا پر نہیں آئی، لیکن میں آپ کو یہ سورسز ہمارے کنفرم کیا ہے کہ پی پی ایس سی ابھی ان کاموں میں پھر دوبارہ مشغول ہو گیا ہے، اور یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے انشاءاللہ آپ کو تیاری بھی کرائے گا، تو آپ نے کسی قسم کی پریشان نہیں ہونا، ہائپر نہیں ہونا ہے، ہیکٹک یہ کام ہے تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی